ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت شہر میں ایک چھوٹی سی بچی عائشہ اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ ایک معصوم، نیک دل اور نماز کی پابند بچی تھی۔ اس کے والد ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھے جو قرآن کی تلاوت کرتے اور دین کے اہم اصولوں پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے عائشہ کو بھی دین اسلام کی تعلیم دی تھی اور ہمیشہ اس کی تربیت کی کہ اللہ سے محبت کرو، نماز قائم کرو اور دوسروں کی مدد کرو۔ عائشہ کا دل ہمیشہ اپنے والد کی باتوں پر مرکوز رہتا اور وہ ان کے کہے پر مکمل عمل کرتی تھی۔ اس کے والد ہمیشہ اس کے سامنے اللہ کی محبت اور احسانات کا ذکر کرتے اور بتاتے کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک دن عائشہ نے اپنے والد سے پوچھا، ابا، اللہ تعالی ہم سے سب سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، اللہ تعالی ہم سے تقویٰ، سچائی اور اپنے فرائض کی ادائیگی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور ان کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کریں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہماری بنیادی عبادات ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ عائشہ نے بڑے غور سے اپنے والد کی باتیں سنیں اور اس دن کے بعد اس نے یہ عزم کیا کہ وہ اپنے والد کی باتوں کو اپنے عمل میں لائے گی۔ عائشہ نے نماز کی پابندی شروع کر دی۔ اس کے والد نے اسے بچپن سے ہی نماز کی اہمیت سمجھائی تھی۔ ہر نماز کے وقت وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتی، اگرچہ وہ خود بچی تھی اور خواتین کا مسجد جانا لازم نہیں تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ وقت گزارے اور دین کو بہتر سمجھے۔ ایک دن عائشہ نے اپنے والد سے کہا، ابا، کیا اللہ ہمیں نماز میں کوئی خاص دعا مانگنے کا حکم دیتے ہیں؟ والد نے جواب دیا، ہم بیٹی، نماز کے دوران ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنی دنیاوی مشکلات کے حل کی دعا کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ ہم اللہ کی رضا اور جنت کی طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر دعا سنتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہی عطا فرماتے ہیں۔ عائشہ نے یہ بات دل میں بٹھا لی اور ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتی کہ وہ اسے اور اس کے والد کو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے اور ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی زندگی میں ایک بڑا امتحان آیا۔ اس کے والد ایک دن اچانک بیمار ہو گئے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ عائشہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے والد، جو اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھے، اب اس سے جدا ہونے والے تھے۔ لیکن اس کے والد نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دنیا فانی ہے اور ہم سب کو ایک دن اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین انعام تیار رکھتے ہیں۔ عائشہ نے اللہ کی رضا کو قبول کیا اور اپنے والد کی خدمت میں لگ گئی۔ وہ ہر لمحہ اپنے والد کے پاس رہتی، ان کی دیکھ بھال کرتی اور ان کے لیے دعا کرتی۔ اس نے اپنے والد کے چہرے پر کبھی غم نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے۔ عائشہ کے والد نے ہمیشہ اسے دوسروں کی مدد کرنے کی تلقین کی تھی۔ ایک دن جب عائشہ نے اپنے والد کو ایک غریب شخص کی مدد کرتے دیکھا تو اس نے پوچھا، ابا، کیا ہمیں ہمیشہ صدقہ دینا چاہیے؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، صدقہ اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے اس کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ عائشہ نے یہ بات یاد رکھی اور جب بھی اس کے پاس کچھ پیسے آتے وہ ان میں سے کچھ صدقہ کر دیتی۔ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتی اور اس کا دل مطمئن رہتا۔ ایک دن جب عائشہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے کہا، ابا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا دیکھا ہے، کیا دنیا کی دولت اور عیش و عشرت اہم نہیں ہیں؟ والد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹی، دنیا کی دولت اور عیش و عشرت وقتی ہیں، اصل دولت ایمان اور عمل صالح ہیں۔ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ جیسے ہم ایک مسافر ہوں اور ہمارا اصل گھر آخرت ہے۔ عائشہ نے یہ نصیحت ہمیشہ کے لیے دل میں بٹھا لی اور کبھی دنیا کی فانی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگی۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کی نصیحتوں پر عمل کرتی اور اللہ کی رضا کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ دن آ گیا جب عائشہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ عائشہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس نے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا سبق اپنے والد سے سیکھا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کے والد اب ایک بہتر جگہ پر ہیں۔ عائشہ نے اپنے والد کی دی ہوئی تمام نصیحتوں کو یاد رکھا اور اپنی زندگی کو انہی اصولوں کے مطابق گزارنا شروع کر دیا۔ وہ نماز کی پابندی کرتی، صدقہ دیتی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی۔
اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور اس نے دنیا کی فانی چیزوں کی پیروی کرنے کی بجائے آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ عائشہ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا کو سب سے اہم سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں ہر چیز عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا اور اس کی جنت میں ہے۔ اس کے والد نے اسے جو سبق سکھائے تھے وہ ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہے۔ عائشہ کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ کیسے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس نے دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا صبر اور تقوی کے ساتھ کیا اور اللہ نے اسے دنیا و آخرت میں کامیاب کیا۔